اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك أغثني يا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے وضو فرمایا، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر کلی فرمائی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ اپنے چہروں کو دھویا، پھر 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، پھر سر کا مسح فرمایا اور پھر اپنے دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو فرماتے تھے جس طرح میں نے وضو کیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس حدیث پاک میں جہاں وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اس وضو سے نماز پڑھ لی جائے 2 رکعت تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اس نماز کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں اور یہ نفل نماز ہے. اس حدیث پاک میں ناک میں پانی ڈالنے کی اور کلی کرنے کی تعداد نہیں بتائی گئی، لیکن دوسری حدیث پاک میں نسائی شریف میں، ترمذی شریف میں موجود ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے. حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا کرتے تھے. تو یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ وضو کا پانی جو بچا ہوا ہو اس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے. اگر پینے سے بچا رہے یا پینے کی خواہش ہی نہ ہو تو کھڑے ہو کر پھینکنا چاہیے. وضو کا پانی بچا ہوا اتنا معتبر ہے، اتنا ادب والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ اس کی یہ تعظیم ہے کہ اگر پینے کا من نہ بھی کر رہا ہو تو اسے پھینکا بھی جائے تو کھڑے ہو کر پھینکنا چاہیے، کیونکہ اسے چند واسطوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. ظاہر سی بات ہے پانی کو وضو سے نسبت ہو گئی اور وضو کو نماز سے نسبت ہے اور نماز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو نماز کو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. تو جب پیارے نبی سے چند واسطوں سے نسبت ہونے کے بعد پانی کا یہ ادب ہے کہ ہم اسے کھڑے ہو کر پئیں یا پھینکنا ہے تو کھڑے ہو کر پھینکیں، تو آپ سوچیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی باری آئے گی، جب ان کے ادب کی باری آئے گی، تو تمام مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ہم سنی مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں کہ جب بھی پیارے نبی کے تعظیم کی تکریم کی باری آتی ہے تو ہم اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر نذرانہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. یہ ہم سنی مسلمانوں کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدیث پاک میں آئے ہوئے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.